لن یضروکم الا اذا، تمہیں یہ نقصان کوئی نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ کی مدد اپنے پیغمبر کے ساتھ ہے، ہاں کوفت ضرور پہنچے گی، ذہنی ٹینشن، ظاہر ہے ٹینشن ہر وقت ہی دھڑکا لگا رہے کہ اب یہ کر رہے ہیں، اب یہ پلاننگ کر رہے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں. آگے چل کے آئے گا پھر پیغمبر کو پھر دعا بھی تعلیم کی گئی کہ اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کافر سازشیں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی ہمیں کافی ہے. ذہنی کوفت پہنچے گی لیکن کچھ کر نہیں سکیں گے سچائی کے مقابلے میں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور جب تم ان سے قتال کرو گے نا تو پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. ظاہر ہے جی صحابہ والا ایمان اگر ہو تو سامنے جتنا مرضی کوئی دلیر ہو، وہ تو آیا ہے نا کفر کی طرف سے، اس میں تو وہ دلیری تو نہیں ہو سکتی جو اللہ کے ماننے والے میں ہو سکتی ہے. پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. اور دیکھیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مختصر جماعت کے ذریعے کافروں کو الٹا ہے. ثم لا ینصرون، اس کے بعد ان کی مدد بھی نہ کی جائے. ضربت علیہم الذلہ، ان پر اللہ نے رسوائی مسلط کر دی ہے. کیوں؟ پیغمبر آ گئے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے، سورہ البقرہ میں آتا ہے، اس نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے. وہ وسیلہ پاکستان والا نہیں، اللہ سے کہتے تھے اللہ جلدی جلدی اس نبی کو بھیج، ہم اس کے ساتھ مل کے قتال کریں، کافروں پہ غلبہ پائیں. اور جب نبی آئے تو سب سے پہلے یہ کافر بن گئے. اور جن کو دھمکی لگاتے تھے اوس اور خزرج کو، وہ مشرکین عرب کے قبائل، وہ ایمان لے آئے. اور جو اہل کتاب تھے ان کی کتابیں شوکیسوں میں ہی سجی رہ گئی. آج بھی علماء کے ساتھ ایسے یہی ہو رہا ہے کہ جی ایڈی ڈگریاں لے کے انہوں نے گالی نہیں کوئی سنتا، وہ منڈے نو سنتے ہیں سارے انجینئر نو. وہ بھائی انجینئر نے کتاباں کڈ کے پبلک سامنے رکھیاں نے، تھوڑے نے وہ کتاباں ویسے سجا کے رکھیاں نے، ویسے تو پڑھی نہیں، جو پڑھی ہوئی وہ بھی نہیں بتائی. تو بس یہی ہوگا آپ کے ساتھ. ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، یہ ذلت میں ہی رہیں گے جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے. الا بحبل من اللہ، ہاں اللہ کوئی ان کو سہارا دے دے وقتی طور پہ، کوئی ایسا کوئی تقدیر غالب آ جائے کہ ان کو کوئی سکون کا سانس مل جائے. وحبل من الناس، یا لوگ کوئی ان کو پناہ دے دیں یہودیوں کو، ادروائز ان کی ذلت ان کا مقدر ہے. اور آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے غداری کی، اس وقت سے ذلت کاٹی انہوں نے 2000 سال تک. یہ اب آ کے ان کو تھوڑا سکون ملا ہے 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے بعد. یہودیوں کو جو آباد کاری کی اجازت اسرائیل میں مل گئی، 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، 1967 میں انہوں نے عرب کو جنگ میں شکست دے کے اسرائیل کو اتنا بڑا کر لیا. ہم جس ایرا میں جی رہے ہیں نا، اس ایرا میں جو یہودیوں کا سٹیٹس ہے نا، یہ بہت بہتر ہے. پچھلے 2000 سال سے تو ذلت کاٹ رہے تھے. 500 سال تک تو یہ بیت المقدس میں انٹر نہیں ہو سکے، کیونکہ بیت المقدس پہ قبضہ تھا عیسائیوں کا. عیسائی ان کو اپنے نبی کا قاتل سمجھتے تھے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں نا سولی دیے گئے. اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ آؤٹ آف ویڈ لاک مانتے تھے. میں اردو میں نہیں کہہ رہا، آپ گستاخی کا فتوی لگا دیں گے. یعنی میں نے کئی ایک باتیں کافروں کی کوٹ کی ہیں تو میرے کھاتے میں ڈال دی ہیں. دیکھو یہ نبی کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اب نبی کے بارے میں اس سے بڑا کوئی لفظ استعمال ہو سکتا ہے کہ یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے؟ دیکھیں نا، اس کو ذرا آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں. ایسے ہے بھی یہ بھی انگلش ہے، لیکن میں زیادہ مشکل انگلش بولی ہے، کیونکہ میں اگر دوسرے والی انگلش بولاں گا وہ اکثر لوگوں کو پتہ بھی لگ جائے گا. تو اتنا جب کنفلکٹ ہو تو وہ دونوں کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو پوپ نے ان کا گناہ معاف کیا 1917 میں، بالفور ڈکلیریشن ہوئی تو الٹیمیٹلی ان کو اجازت ملی ہے، ورنہ تو 500 سال تک تو یہ انٹر نہیں ہو سکے. یہ تو حضرت عمر نے جب فتح کیا یروشلم تو انہوں نے اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا، لیکن عیسائیوں نے معاہدے کے تحت یہ اس معاہدے پہ چابیاں والے کی تھی کہ یہودیوں کو آپ اجازت تو ضرور دیں گے لیکن یہاں پہ یہ رہائش نہیں کر سکتے. اور وہ مسلسل معاہدہ چلتا رہا. سلطنت عثمانیہ کو بھی بڑی بڑی رشوت آفر ہوئی صلیبیوں کی طرف سے، لیکن انہوں نے کہا حضرت عمر کے اس معاہدے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اسی لیے سلطنت عثمانیہ کو توڑوایا گیا. میری پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے ڈیٹیل سے نزول عیسیٰ کے اوپر، اس میں نے ساری باتیں بتائی ہیں. تو وہی ہے کہ یہ لوگوں کا سہارا ان کو ہوگا. آج یہودی جو ہے نا، ان کو لوگوں کا سہارا ہے، ادروائز یہ مٹھی بھر ہیں اور پوری دنیا کی اکانومی انہوں نے کنٹرول کیا ہے. وہ کن لوگوں کا سہارا ہے؟ کرسچنز کا. کرسچنز آج ان کی حمایت چھوڑ دیں، ان کے کتے کی اوقات نہیں ہوگی. پوری عیسائی دنیا اس وقت یہودیوں کی بیک پہ کھڑی ہوئی ہے. امریکہ کا سہارا ہے نا. آج اگر اسرائیل کے پاس اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے
تو وہ ٹھیک ہے، اب تو ان کی بھی کمپیٹنسی بہت ہو چکی ہے، لیکن انیشلی تو سب کچھ امریکہ نے ان کو دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ مانا یا تو اللہ ان کو کوئی سہارا دے دے یا لوگوں کا سہارا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ہم نے جو ہے نا وہ محتاجی ایسی مسلط کی ہے، غریب الوطنی کی زندگی گزاریں گے، گزارتے رہے ہیں، در بدر پھرے ہیں 2000 سال تک. اب آ کے اسرائیل میں وہ آباد ہونا شروع ہیں. اور پھر آپ کی پچھلی 20ویں صدی کے اندر تو بہت بڑا ان کے ساتھ ہٹلر نے جو کچھ کیا ہے، لاکھوں یہودی قتل ہوئے. ہم ہٹلر کی اس ایکٹیویٹی کو تو غلط سمجھتے ہیں، لیکن ان کو اعمال کی سزا اللہ کی طرف سے اس اعتبار سے ملی. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے جب اپنے ماننے والوں کو بھی مرواتا ہے تو اپنے دشمنوں کے ذریعے مرواتا ہے، وہ قصور ان کا ہی ہوتا ہے. تو ان پہ عذاب کی قسطیں آتی رہی ہیں. اور آخری قسط آنی ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف قتال کریں گے. دجال یہودیوں کا لیڈر ہوگا اور اللہ کی ایسی غیبی مدد ہوگی کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوا نا، یا درخت کے پیچھے، وہ درخت اور پتھر کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دے گا، وہ کہے گا ایھا المسلم، یا مسلم، میرے پیچھے یہودی اسے قتل کر دے، سوائے ایک غرقد کے درخت کے، وہ ان کو پناہ دے گا جو انہوں نے بہت بڑی تعداد میں کاشت کی ہے وہاں پہ اسرائیل کے اندر. میرا اس پہ کلپ بھی ہے، میں نے غرقد کا درخت دکھایا بھی ہے. وہ جھاڑی اتنی بڑی ہے، اس میں بندہ چھپ بھی جائے تو نظر نہیں آتا. تو صدا آئے گی اے مسلم، اے بریلوی دیوبندی سنی شیعہ نہیں، اے مسلم. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو چل پڑی ہے، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس وقت تک یہ سارے معاملات مسلم والے ہی ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ آخری قسط جو ہے نا ان پہ ابھی عذاب کی باقی ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے. ویقتلون الانبیاء بغیر حق، انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی ناحق قتل کیا ہے، رسولوں کو نہیں، نبیوں کو. اچھا وہ نبی بھی اپنے خاندان کے، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو قتل کیا ہے. اس کو آپ ویسے امیجن اس طرح کر سکتے ہیں. آپ سوچتے ہوں گے کس طرح کوئی اپنے نبی کو قتل کر سکتا ہے جب ماننے والا ہو؟ جناب کر سکتا ہے. کیا مسلمان اسلام کے نام پہ دوسرے مسلمان کو نہیں قتل کرتا؟ وسیع تر مفاد کے اندر یہ بھی جو یہ واقعہ ہوا ہے آپ کا خوشاب کے اندر، جس پہ میری ویڈیو آج اپلوڈ ہو گئی ہے، کرنا ہی جو دھواں کرنے والی ویڈیو ہے، فل ٹاس ملی سی باؤنڈری تو باہر چھٹی ہے اللہ دے فضل نال، پورا فرقہ الٹا گیا. ویڈیو ویکھیو، کوئی ویڈیو دکھانے کی ضرورت نہیں کسی نے، وہ والی ویڈیو دکھائیں. اس کا عنوان ہے بینک مینیجرز انسیڈنٹ، کاؤنٹر نیریٹو اینڈ کریٹیکل انالیسس. وہ دیکھیں جناب کیا ہوا ہے. ایک عمران بھائی کی شہادت نے ہمیشہ کے لیے اس فرقے کے ساتھ وہ کیا ہے کہ آندہ انشاءاللہ ان کی کمر سیدھی نہیں ہوگی، جو انہوں نے کتاب و سنت کے خلاف تعلیمات. اور پھر میں نے جو اس کا انالیسس کیا ہے نا، اس جاہل مطلق نے جو بیان دیے تھے، میں نے پھر مجھے موقع ملا ہے، میں نے احمد بریلوی صاحب کے ترجمے سے آیات پڑھ کے بتایا کہ تمہارا پورے کا پورا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. خود نہیں ترجمہ کیا، اور وہ ترجمے ایک ایک ہم نے ڈسپلے کی ہیں. 25 سے 30 ہمارے آورز لگ گئے ہیں ورکنگ اس کلپ کو تیار کرنے میں، اس میں حوالے لگانے میں. ویڈیوز بھی ڈالی ہیں جتنی پولیس اسٹیشن کی اور بیانات کی. تو یہ مسلمان نے نہیں دوسرے مسلمان کو قتل کیا. حق کے لیے جو بھی آواز بلند کرے گا وہ قتل ہوگا. اس امت نے بھی تو نبی کو تو قتل نہیں کیا، لیکن نبی کے قائم مقام حسین ابن علی کو کس نے قتل کیا؟ تو سر اب آپ کو سمجھ آ گیا، بنی اسرائیل بھی قتل کر دیتے تھے اپنے انبیاء کو، کیونکہ نبی تو اب کوئی نہیں آنا. نبیوں والا سٹیٹس جس کے پاس تھا اپنے منصب کے اعتبار سے، حسین ابن علی، تو دیکھیں نا ان کے بچے بھی نہیں زندہ چھوڑے. تو لہٰذا یہ قرآن کی آیات صحابہ کے لیے تو شاید ایمان بالغیب ہوتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماننے والا اپنے نبی کو مار دے گا. ہم آج بتا سکتے ہیں جی بالکل مار سکتا ہے، اسی یہی کام کیتا ہے کہ چونکہ ختم نبوت تھی، ورنہ حسین ابن علی نبی ہوتے نا. اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو ہم نے بھی اپنی امت میں جو ہے نا وہ نبی کے سٹیٹس والے لوگوں کو مارا ہے. اگرچہ وہ امتی تھے، لیکن ان کا سٹیٹس اس اعتبار سے کہ وہ دعوت تبلیغ کے اعتبار سے امت کے لیڈر تھے، انبیاء والا کام ان کو ٹرانسفر ہوا تھا ختم نبوت کی وجہ سے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے
اور سرکشی کیا کرتے تھے. لیسوا سواء، لیکن اللہ نے اب کہا ہے کہ سارے ہی جیسے نہیں نے، اچھے لوگ بھی موجود ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، انہی اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں کھڑے ہو کر، آناء اللیل، راتوں کو. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کر لیا. عبداللہ ابن سلام یہودی عالم تھے، اسلام قبول کر لیا. وہم یسجدون، اور وہ سجدوں میں اپنی رات گزارتے ہیں. یؤمنون باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر. ویأمرون بالمعروف، اور حکم دیتے ہیں نیکی کا. وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں برائی سے. یعنی ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. جہاں کوئی نیکی نظر آتی ہے نا، جس طرح لوگ دنیاوی منفعت کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں نا، کہیں پہ نیاز بانٹی جا رہی ہے مفت کی، تو یہ انتظار میں ہوتے ہیں کہاں پہ نیکی کا کام کوئی پتہ لگے صحیح، فوراً کریں گے. پتہ لگنے کی دیر ہے، فوراً کرنے والے. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ ہیں لوگ اصل میں صالح، نیکوکار. اللہم اجعلنا منہم، آمین. وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ، جو یہ کام کریں گے نیک کاموں سے تو ہرگز انکار نہ کیا جائے گا اس کار خیر کا. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی ان میں سے اچھے لوگ نیکی کا کام کریں گے اس کی جزا ان کو ملے گی. واللہ علیم بالمتقین، اللہ کو پتہ ہے کون تقوی والا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھئی چونکہ اس کے نام کے ساتھ یہودی عیسائی آ گیا تو دوزخ میں پھینک دینا، نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہودی عیسائی بھی برباد اس وقت ہوئے ہیں جب انہوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر کا انکار کیا ہے. جب تک حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں یہودیوں نے کیا تھا، مسلمان ہی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے کافر ہو گئے. عیسائی بھی مسلمان تھے، جب نبی علیہ السلام کا انکار کیا وہ کافر ہو گئے. ہمارا سٹیٹس کیا؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے. ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام کا کوئی کارٹون بنائے وہ بھی گستاخ رسول ہے، عیسیٰ ابن مریم کا کوئی کارٹون بنائے وہ بھی گستاخ رسول ہے. ہمارے لیے ایمان کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، ایمان کی. ایمان دونوں پہ لے کے آنا ہے.